سورۃ المطففین 83 نمبر ہے قرآن پاک میں، مکیہ 86ویں شان نزول ہے، یعنی کہ 9-10ویں سال شان رسالت، دور رسالت مکیہ میں اس کا نزول ہوا ہے۔ 36 آیتیں، 1 رکوع ہے۔ ان آخری صورتوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے، دوبارہ اٹھنے کے بارے میں ذکر ہے، جنتیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جنت، برے لوگوں کے لیے جہنم، بالکل کٹ اینڈ کلیئر بتا دیا گیا ہے۔ اور سورۃ مطففین میں ناپ تول کی کمی کے غلطی اور گناہ کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ویلن، خرابی، بربادی، تباہی، جہنم۔ ویل للمطففین، کن کے لیے خرابی؟ ان کے لیے جو کہ کم تولتے ہیں۔ کون؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اوروں سے لیتے ہیں تو یستوفون، پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا قَالُوهُمْ، اور جب انہیں دیتے ہیں، او وزنوہم، یا ان کا وزن کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے وزن کرتے ہیں، کوئی چیز تول کے دیتے ہیں، یغسرون، کم کرتے رہتے ہیں، کم کرتے رہیں گے، یعنی کہ یہ اکثر مضارع کا صیغہ ہے، مستقبل کے لیے بھی ہے کہ ان کی عادت ایسی ہے کہ انہوں نے مستقبل میں بھی یہی کام کرنا ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم، اس کی وجہ یہ کہ ان کو یہ گمان ہی نہیں ہے، یعنی کہ ان کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ انہیں مبعوث، انہیں اٹھنا ہے قیامت کے دن، اور یہ جو کمیاں زیادتیاں کر رہے ہیں ان کا جواب دہ ہونا ہے، کیونکہ یہ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں۔ لیوم عظیم، اس عظمت والے دن کی جسے مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا مالک اللہ رب العزت کی، عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔ جو برے ہوں گے اللہ نے بتا دیا، کلا، نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین، کافروں کی جو کتاب ہے، جو ان کے نام لکھ دیے گئے ہیں سجین، جہنم کے لیے ہیں، لفی سجین، گویا وہ جہنم کے اندر ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور تمہیں کیا معلوم سجین کیا ہے؟ سجین یعنی سجن، ایک قید خانہ، بے شک جہنم کافروں کے لیے قید خانہ ہی ہے۔ کتاب مرقوم، اللہ نے کہا کہ یہ بات لکھ دی ہے، لکھی بات ہے، حق ہے، سچ ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتی کہ کافر جو ہیں، یہ جو اللہ کے قیامت کے اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، ایمانوں کا انکار کرتے ہیں، اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، اس رسول کا انکار کرتے ہیں، اس وحی کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ اور فرشتوں کا بھی انکار کرتے ہیں، جنت اور جہنم کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ان کے لیے خرابی ہے، ان کے لیے سجین ہے، یہ فجار ہیں، سب سے بڑے گناہ گار ہیں، فجر کھلے عام گناہ کرنے والے۔ اللہ نے کہہ دیا ویل یوم للمکذبین، ان جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، کیونکہ یہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، رسول کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کو جھٹلا رہے ہیں، ملائکہ کو جھٹلا رہے ہیں، جنت اور جہنم کی تکذیب کر رہے ہیں، قیامت کے دن اٹھنے کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یکذبون بیوم الدین، اب ان کی ایک تکذیب کو بیان فرمایا کہ قیامت کے دن کو یہ جھٹلاتے ہیں، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا جتنی مرضی ہم چلاکیاں کر لیں، جتنے لوگوں کے مال ہڑپ کر لیں، جتنی حرام خواری کر لیں، جتنی حرام خوری کر لیں، ہمارے کوئی آگے جواب دہ نہیں ہونا۔ تو اللہ نے کہا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اس کو تو نہیں جھٹلائے گا مگر ہر سرکش اور گناہ گار، یعنی جو نیک ہوگا، جو حق پہ چلے گا، جو ناپ تول پورا کرے گا، جو قرآن پہ چلے گا، جو سنت پہ چلے گا، جب اسے کہا جائے گا بھائی تمہیں ایک دن امتحان دینا ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے لے لیں، اس نے امتحان میں پاس ہی ہونا ہے۔ اور جو آدمی شرک کر رہا ہوگا، کفر کر رہا ہوگا، بدعت کر رہا ہوگا، اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہوگا، رسول کے حکم کے خلاف کر رہا ہوگا، دنیا کے اندر ناپ تول میں کمی کر رہا ہوگا، اس کا مال کھا لیا، اس کا مال ہڑپ کر لیا، جب اسے کہا جائے گا کہ بھائی ایک دن آپ نے اپنے حق، اپنے سچ ہونے کا ایک امتحان دینا ہے، تو اس دن وہ انکار کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ میرے آگے گناہ ہی ہیں، میں آگے اسیم ہی ہیں۔
تو اسم یعنی کہ گناہ، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ان پر اللہ کی آیتوں کو پڑھا جاتا ہے ان کافروں پر، قَالَ أَسَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ، تو پھر بہانے کے طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانی ہے. یعنی کہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان میں سوچ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، غور نہیں ہے، ورنہ یہ بت پرستی کیوں کرتے، ورنہ یہ ایسے نجس اور ناپاک مشرک کیوں ہوتے. تو اللہ نے بتا دیا کہ لا یعقلون، یہ انہیں عقل نہیں ہے، یہ جانوروں سے بدتر ہیں، یہ گدھے سے بھی بدتر ہیں. یہ جانوروں سے بدتر اس لیے کہ جانوروں کو پھر مالک کی پہچان ہوتی ہے، شام کو اپنے مالک کے گھر پہ آ جاتا ہے، اپنے قلعے پہ آ جاتا ہے. ان کو تو اپنے مالک کی پہچان نہیں. کسی کو غوث بنا رہے ہیں، کسی کو قطب بنا رہے ہیں، کسی کو کھٹیاں کھڑیاں کرنے والا بنا رہے ہیں، کسی کو دستگیر بنا رہے ہیں، کسی کو جو ہے نا کوئی مشکل کشا بنا رہے ہیں، کسی کو کیا بنا رہے ہیں، کسی کو کیا بنا رہے ہیں. اللہ واحد القہار کو بھولے ہوئے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے بران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا ان کے گناہوں کی وجہ سے. ما کانوا یکذبون، یہ کر رہے ہیں جو شرک کر رہے ہیں، جو کفر کر رہے ہیں، جو زناکاری کر رہے ہیں، جو بدکاری کر رہے ہیں، جو حرام کاری کر رہے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کلا، نہیں ہرگز نہیں، انہم الربہم یومئذ لمحجوبون، یعنی کہ اس دن اپنے رب کے دیدار سے بھی محروم ہوں گے. اللہ تو ان کی طرف نظر کرے گا ہی نہیں. لا یکلم اللہ ولا یزکیم، اللہ نے کہہ دیا کہ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کی طرف توجہ کرے گا، نہ ان کی کو نعمت ادا کرے گا. بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ ان کی آنکھیں بھی اتنی اندھی ہو جائیں گی کہ اپنے رب، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا دل اتنا مردہ ہو جائے گا، ان کی آنکھیں اتنی اندھی ہو جائیں گی کہ اپنے رب کے دیدار سے بھی اس دن معجوب ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے، حجاب میں ہو جائیں گے. ثم انہم لصالو جہیم، پھر بے شک انہوں نے جلنا ہے. لصال یعنی کہ جلنا ہے، جہیم آگ کے اندر انہوں نے جلنا ہے. ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے. یعنی کہ تکذبون جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کن کن چیزوں کو جھٹلاتے تھے. پہلا اللہ تعالیٰ نے اوپر بتا دیا کہ آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یکذبون بیوم الدین. اور یہاں پہ اللہ نے بتا دیا کہ کنتم بہ تکذبون، یعنی کہ بہت زیادہ جھٹلاتے تھے. تشدید یعنی کہ جھٹلاتے ہی رہتے تھے، ہر وقت ہی جھٹلاتے تھے. کس کو جھٹلاتے تھے؟ جہنم کو جھٹلاتے تھے، یعنی کہ آخرت کو جھٹلاتے تھے، ثواب اور عذاب کے طریقہ کار کو جھٹلاتے تھے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کلا، یہ تو کافروں کی بات ہے. باقی مومن، ان کتاب الابرار لفی علیین، ان کی تو لکھائی کس میں؟ کتاب لکھا ہوا ہے ابرار کا، نیکوں کا، لفی علیین، کہ یہ علیین میں ہے. یعنی کہ یہ بات پکی ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی چینج. وما ادراک ما، تمہیں کیا معلوم علیین کیا ہے؟ اللہ کی جنتوں کا، بلندیوں کا، مقاموں کا. علی یعنی کہ بلند مقام، وہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم، اللہ نے کہا کہ لکھ دی گئی ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، تحریر ہے کہ جو مومن ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جنت میں ہی ہیں گویا. تو مرقوم یشہد المقربون، مقرب جن کی زیارت کرتے ہیں، یعنی کہ فرشتے ان کے قرب میں ہوں گے، اور وہ جو ہے نا ان کی زیارت کریں گے کہ کیسے نیک لوگ ہیں جو قرآن پہ چل رہے تھے، جو ایسے شرک اور فتنوں کے دور کے اندر قرآن پہ چلتے تھے، سنت پہ چلتے تھے، اللہ کے حکمت پہ چلتے تھے، رسول کے حکم پہ چلتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، نیکی پہ نیکی کرتے جاتے تھے. تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اس میں شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ ابرارا، کہ یہ جتنے بھی نیک ہوں گے لفی نعیم، ضرور جنت میں ہوں گے. یعنی کہ دو دفعہ تحقیق آ گیا، انا بھی آ گیا، اور آگے لام اور بھی زیادہ تحقیق کے لیے کہ الابرار لفی نعیم، بے شک اس میں شک ہے ہی نہیں کہ جو ابرار ہیں انہوں نے تو جنت میں ہی ہونا ہے، گویا جنت میں ہی ہے. علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم، ان کے چہروں کو وہ پہچانتے ہوں گے. اصل میں لفظ وجوہہم، مگر یہ ہم ہو گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ لفظ یہ فی آ گیا. یہ جب لفظ کوئی فی آ جاتا ہے، الا آ جاتا ہے، الا آ جاتا ہے، تو یہ 17 الفاظ ہیں، ان کی وجہ سے ہم جو ہے ہم ہو جاتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ وجوہہم، ان کے چہرے، یعنی کہ ان تمام لوگوں کے چہرے، نظرۃ النعیم، چمکتے ہوں گے، تازہ ہوں گے، خوشگوار ہوں گے. جنت کی نعمتیں ان کے چہروں سے عیاں ہوں گی. یسقونا من رحیق مختوم، یہ نتھری ہوئی شراب رحیم مختوم، جس پہ جو ہے نا مور لگی ہوگی، ختام ہو اس کی جو مور ہوگی مسک کی ہوگی، یعنی کہ جو مسک خوشبو ہے
جس کو ہم جو ہے نا مسک کہتے ہیں، وفی ذالک، اور اس میں کیا ہوگا، فلیتنافس المتنافسون، للچانے والوں کو چاہیے کہ اس چیز کو للچائیں، تمنا کرنے والوں کو چاہیے کہ اس کی تمنا کریں کہ ابرار میں شامل ہوں، نیکوں میں شامل ہوں، قرآن پہ چلنے والے ہوں، سنت پہ چلنے والے ہوں، اللہ کے حکموں پہ چلنے والے ہوں، شرک نہ کرنے والے ہوں، کفر نہ کرنے والے ہوں، بدعات نہ کرنے والے ہوں، کبائر نہ کرنے والے ہوں، غیروں کو نہ پکارنے والے ہوں، دعا جب بھی مانگے صرف اللہ سے مانگے۔ دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا مخل عبادت الدعا مخل، بلکہ دعا عبادت کیا، بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے۔ تو جب ایک چیز عبادت ہے تو غیر کے لیے نہیں ہو سکتی، غیر کے لیے کرو گے شرک ہو جائے گا، چاہے نبی کے لیے کرو، چاہے ولی کے لیے کرو، چاہے فرشتے کے لیے کرو، چاہے جن کے لیے کرو۔ اور کافر تو کرتے ہی شیاطین اور کالی مائی اور درگا مائی اور کس کس کو پکار رہے ہوتے ہیں، ہنومان بندر کو پکار رہے ہوتے ہیں، ہاتھی کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ دعا عبادت ہے، اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ ہی سے کرنی ہے، اللہ کے غیر سے نہیں کرنی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اس لیے پھر وہ آدمی سیدھا جنت میں جائے گا، اور یہ ساری چیزیں تار و تازیاں اس کے چہرے سے عیاں ہوں گی، اور اسے ہر طرح کی نعمتیں موجود ہوں گی۔ وہ مزاج و من تسنیم، اور تسنیم کے مزاج والی شرابیں، نہیں یشرب المقربون، چشمے ان کو جس سے یہ مقربون یعنی کہ اللہ کے نزدیک، قرب کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے قرب، تو اللہ کے نزدیک والے یہ لوگ جو ہوں گے اس میں سے پئیں گے، نیک لوگ ہوں گے جو ابرار ہوں گے۔ ان الذین اجرموا، تو جن لوگوں نے جرم کیے ہوں گے، اجرم یعنی کہ بہت سارے جرم کیے ہوں گے، بہت زیادہ جرم کیے ہوں گے، کانوا من الذین آمنوا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، یعنی کہ ان کے پاس مال زیادہ تھا، اولاد زیادہ تھی، اس کی وجہ سے ان کو حکومت بھی ملی ہوئی تھی، ان کا حکم بھی چلتا تھا، چھوٹے موٹے سارے لوگ ان کی باتوں کو مانتے تھے، ان کا ایک ٹیکہ بنا ہوا تھا۔ اس ٹیکے کی وجہ سے جب کوئی مسلمان جو کوئی نادار ایمان لے آتا تھا تو اس کے بجائے اس کے کہ وہ اپنے شرک اور کفر اور بت پرستی پہ نادم ہوتے، شرمندہ ہوتے، نظریں نیچے کرتے، بجائے اس کے ڈٹھائی سے ہنستے تھے اور کہتے تھے یہ غریب لوگ، یہ چھوٹے لوگ، یہ ایسے لوگ، انہوں نے ایمان لے آیا، اگر اچھی چیز ہوتی تو ہم پہلے آگے نہ ہوتے، قریتین عظیم، اس بڑے قریے دو کے بڑے سرداروں پہ یہ قرآن نازل کیوں نہیں کر دیا؟ تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی مرضی ہے، جس چاہتا ہے جس جگہ چاہتا ہے۔ تو یہ برکیف طرح طرح سے یہ ہنستے تھے، انبیاء پہ ہنستے رہے، صحابہ پہ ہنستے رہے، تمام جتنے لوگ بھی تبلیغ کریں گے اس پہ ہنستے رہیں گے، استہزاء کرتے رہیں گے، یضحکون یعنی کہ کہہ کے لگاتے رہیں گے آواز کے ساتھ، اگر صرف مسکراہٹ ہوتی تو تبسم کا لفظ ہوتا۔ تو اللہ نے کہا کہ کان من الذین، یہ جو جرم تھے، مجرم تو تھے یہ، مگر ان کا ایک جرم اللہ نے یہاں بھی یہ بتایا کہ آمنو یضحکون، یعنی کہ ایمان والوں پر ہنسنا بھی ایک جرم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ جنت میں ان کو لے کر گیا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان پر سے گزرتے تھے تو نہ صرف یہ کہ ہنستے تھے اونچی آواز سے، بلکہ آپس میں بھی کر کے اشارے کرتے تھے کہ ہاں دیکھو یہ بڑے آ گئے، یہ ایمان والے آ گئے، یہ اللہ پہ حکموں پہ چلنے والے آ گئے، ان میں بڑی عقل ہے۔ تو اللہ نے ارشاد میں وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، کیونکہ یہ مالدار تھے، جب اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے، وَإِذَا انقلبوا پلٹتے تھے، واپس جاتے تھے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف، یہاں پہ بھی أَهْلِهُمْ ہے، مگر یہاں پر علاق پہلے آ گیا، مگر کیونکہ أَهْلِهِمْ ہو گیا تو اللہ نے چاہتا میں علیہم انقلبوا، جب یہ پلٹتے، فاکہین، تو فاکہین کے ساتھ پلٹتے یعنی کہ پھلوں کے ساتھ پلٹتے، مال اور دولت کے ساتھ پلٹتے، خوشیاں، دنیا کی خوشگواریاں، دنیا کی آسانیاں سب ان کو حاصل تھیں، اور مومنوں پر ہنستے تھے۔ وَإِذَا رَآهُمْ قَالُوا إِنْ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، تو نہ صرف یہ کہ ہنستے تھے، اشارے کرتے تھے ان پر، جو ہے نا اپنے خوشیاں مناتے تھے، اپنے خوشگواریوں میں رہتے تھے، فاکہین پھل کھاتے تھے، بلکہ جب ان کا زور چلتا تھا تو مومنوں کو کہہ دیتے تھے ان ہاؤلائے لضالون، یہ لوگ گمراہ، یعنی کہ وہ بت پرستی کو، قبر پرستی کو، مردوں کو پکارنے کو، پتھروں کو سجدے کرنے کو، اس کو وہ ایمان سمجھتے تھے، اور ایک اللہ واحد القہار کے ماننے والوں کو ضالون کہتے تھے۔ یہ تھے الٹے دماغ کے لوگ، الٹے لوگ جو جہنم میں جانے والے ہیں، جو ان کے اللہ تعالیٰ نے دو یہاں پر جرم بیان کر دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلوا علیہم حافظین،
اور یہ کچھ ان پہ نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے کہ یہ ان کی نگہبانی کر رہے تھے، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ ان کو چاہیے تھا اپنے اعمال کا جائزہ لیتے، اپنے شرک اور کفر سے باز آتے، جہنم سے بچ جاتے، جنت میں چلے جاتے، مگر یہ دوسروں کے اوپر دیکھتے رہے، ان پہ ہنستے رہے، ان کے گویا نگہبان بنے رہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فال یوما، یعنی کہ آج جہنم کا دن، اللہ زین آمنو، یہ جو ایمان والے ہوں گے، اسی طرح من الکفار یزکون، اسی طرح کافروں پر ضحک کریں گے، کہہ کے لگائیں گے، کیونکہ اس ٹائم انہوں نے جہنم میں ہونا ہے، انہوں نے جنت میں ہونا ہے، ساری چیزیں کھل جانی ہیں۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ نے بتایا کہ حل ثوب الکفار، کافروں کا بدلہ کیا ہے، کافروں کے اوپر کپڑا کیا ہے۔ صوب کپڑے کہتے ہیں، صوبا یعنی کہ بہت زیادہ اوپر کپڑا، جو اس کے برائیاں ہوں گی، جو اس کے گناہ ہوں گے، جو اس کے اوپر جو ہے نا چھا جائے گا، اس کے چہرے پہ ندامت چھائی ہوئی ہوگی، سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، نگاہیں نیچے ہوئی ہوں گی، غبار آلود ان کے چہرے ہوں گے، ان پہ جو ہے نا بالکل سیاہ لباس ہوگا، قلب بھی ان کا مردہ، اور ران علی قلوبہم کے تحت کالا سیاہ ہوگا، دل بھی سیاہ، چہرہ بھی سیاہ، کپڑے بھی سیاہ، اور ہر طریقے سے بس ان پر سیاہی چھائی ہوئی، ذلت چھائی ہوئی، نگاہیں نیچے ہوئی۔ یہ ثوب ہے، یہ ان کا کپڑا ہے، یہ ان کا بدلہ ہے، یہ ان کے اعمال کا ثواب ہے۔ الکفار، کفار کا ما کانو یا فلون، وہی جو فعل کرتے تھے، جو شرک کرتے تھے، جو کفر کرتے تھے، جو زنا کرتے تھے، جو بدکاری کرتے تھے، جو لوگوں کے مال کھا جاتے تھے، جو لوگوں کا مال جب تول کر بھی دیتے تھے اس میں کمی کرتے تھے، یہ سارے گناہ ان کے اوپر چھائے ہوئے ہوں گے، اور اسی میں لپٹ کر یہ سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو اجرموں میں شامل ہیں، اور ان لوگوں میں داخل کرے جو ابرار میں، ان الابرار لفی نعیم میں داخل فرمائے، ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اے اللہ، ہم جب بھی دعا مانگے تجھ سے مانگے، جب بھی مدد مانگے تجھ سے مانگے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ہمیں چلتی پھرتی تصویر بنا دے۔ صدق اللہ العظیم۔